کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ رشتے الفاظ سے نہیں بلکہ خاموشیوں سے بنتے ہیں؟ ایک ایسی خاموشی جس میں سب کچھ کہا جا چکا ہوتا ہے مگر پھر بھی کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت جو اپنی حدود کو جانتی ہے، اپنے رشتوں کی قدر بھی کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی دل کے اندر ایک ایسا جذبہ جنم لیتا ہے جو وہ کسی سے کہہ نہیں پاتی، اور پھر وہ الفاظ کا سہارا نہیں لیتی بلکہ اشاروں کی زبان بولتی ہے۔ آج ہم انہی اشاروں کو نہ صرف سمجھیں گے بلکہ محسوس بھی کریں گے۔ تصور کریں، ایک عام سا دن ہے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے، لیکن اسی معمول کے اندر کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ وہ آپ کے قریب ہے مگر فاصلے بھی برقرار ہیں، وہ بات کر رہی ہے مگر کچھ چھپا بھی رہی ہے، اور یہی تضاد اصل کہانی ہے۔ جب وہ آپ کو دیکھتی ہے تو صرف دیکھتی نہیں، اس کی نظر ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتی ہے، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے وہ اس لمحے کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ پھر اچانک وہ خود کو سنبھالتی ہے اور نظریں ہٹا لیتی ہے۔ یہ ایک عام نظر نہیں ہوتی، یہ وہ نظر ہوتی ہے جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے اور فوراً چھپ جاتی ہے۔ جب وہ دوسروں سے بات کرتی ہے تو اس کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آپ سے بات کرتی ہے اس کے الفاظ نرم ہو جاتے ہیں، آواز ہلکی ہو جاتی ہے اور جملوں میں ایک خاص ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جیسے وہ ہر لفظ سوچ سمجھ کر بول رہی ہو۔ یہ نرمی صرف احترام نہیں ہوتی، یہ ایک اندرونی کیفیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ آپ کچھ خاص نہیں کہتے لیکن وہ مسکرا دیتی ہے، کبھی ہلکی سی، کبھی تھوڑی زیادہ، اور پھر خود ہی اس مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں دل اپنی موجودگی ظاہر کر دیتا ہے، چاہے عقل اسے روکنے کی کوشش ہی کیوں نہ کرے۔ وہ مصروف ہوتی ہے، لوگوں میں کھڑی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہر تھوڑی دیر بعد اس کی نظر آپ کو تلاش کرتی ہے، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ آپ وہیں ہیں۔ یہ تلاش عادت نہیں ہوتی، یہ ایک خاموش ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ آپ سے بات کرتی ہے تو اس کی سانسوں کا انداز بدل جاتا ہے، کبھی تھوڑا تیز، کبھی تھوڑا رک رک کر۔ یہ وہ چیز ہے جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر غور کریں تو یہ دل کی کیفیت کا سیدھا اظہار ہوتی ہے۔ جب گفتگو ختم ہو جاتی ہے تو وہ فوراً معمول پر نہیں آتی، وہ چند لمحے چپ رہتی ہے، جیسے وہ اس گفتگو کو اپنے اندر محسوس کر رہی ہو۔ یہ اثر عام باتوں کا نہیں ہوتا، یہ اس تعلق کا ہوتا ہے جو دل میں جگہ بنا چکا ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر رک جاتی ہے، الفاظ ہونٹوں تک آتے ہیں مگر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ رک جانا کمزوری نہیں ہوتا، یہ ایک جنگ ہوتی ہے دل اور ذمہ داری کے درمیان۔ وہ آپ کے قریب ہوتی ہے مگر ایک حد بھی قائم رکھتی ہے، کبھی اچانک تھوڑا سا دور ہو جاتی ہے۔ یہ دوری بے رخی نہیں ہوتی، یہ خود کو سنبھالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب آپ آس پاس ہوتے ہیں تو اس کا انداز، اس کی حرکات سب بدل جاتے ہیں۔ وہ زیادہ محتاط ہو جاتی ہے، زیادہ سنجیدہ، یا کبھی زیادہ خوش۔ یہ تبدیلی آپ کی موجودگی کا اثر ہوتی ہے، لیکن اب سب سے اہم بات، یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان اشاروں کو آگے بڑھانا چاہیے یا یہیں رک جانا چاہیے؟ سچ یہ ہے کہ ہر احساس کا احترام ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر احساس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک شادی شدہ عورت کے جذبات صرف اس کے نہیں ہوتے، وہ ایک پورے رشتے، ایک گھر اور کئی امیدوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی ایسے اشارے محسوس ہوں تو جلدی میں فیصلہ نہ کریں،
خود کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں اور سب سے بڑھ کر صحیح اور غلط میں فرق کریں، کیونکہ اصل طاقت صرف محسوس کرنے میں نہیں بلکہ خود کو روکنے میں ہوتی ہے۔ اور اب اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف سن نہیں رہے بلکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ موضوع عام نہیں، یہ ان جذبات کی بات ہے جو نظر نہیں آتے مگر دل کے اندر خاموشی سے جگہ بنا لیتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسے اشارے محسوس کیے ہیں؟ کیا کبھی کسی کی خاموشی نے آپ کو کچھ کہنے پر مجبور کیا ہے، یا پھر آپ بھی کسی ایسی کیفیت سے گزرے ہیں جسے آپ آج تک سمجھ نہیں پائے؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، لیکن صرف ایک جملہ نہیں، اپنی کہانی لکھیں، اپنا تجربہ بیان کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی کسی اور کے لیے ایک جواب بن جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع کو مزید گہرائی سے ایکسپلور کریں، ایسی کہانیاں سنائیں جو حقیقت کے قریب ہوں، اور ایسے راز بتائیں جو عام طور پر کوئی نہیں بتاتا، تو اس ویڈیو کو پسند کریں اور چینل کو فالو کریں، کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم نہ صرف ایسے اشاروں کو مزید کھول کر بیان کریں گے بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ کن لمحات میں انسان خود کو کھو دیتا ہے اور کن لمحات میں خود کو بچا لیتا ہے۔